خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ ایسی کتاب جو مالیاتی دنیا کے بارے میں ہمارے کئی خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ہے رابرٹ کیوساکی کی فیک نام ہے اس کا FAKE۔ کیوساکی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والے۔ تو اس کتاب میں وہ 3 بڑے اور کافی کہنا چاہیے فکر انگیز تصورات لائے ہیں: جعلی پیسہ، جعلی اساتذہ اور جعلی اثاثے۔ جی بالکل، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوساکی کے مطابق یہ تینوں جعلی چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہیں اور کس طرح یہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ ہم ان کے دلائل دیکھیں گے، مثالیں دیکھیں گے اور وہ جو انتباہ کر رہے ہیں ان پر غور کریں گے۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے تصور سے، جعلی پیسہ۔ جب کیوساکی کہتے ہیں جعلی پیسہ تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی شروعات ہوئی 1971 میں، جب امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، 15 اگست 1971 وہ تاریخ تھی۔ صدر نکسن نے اعلان کیا کہ امریکہ اب ڈالر کو سونے میں تبدیل نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ایک نظام تھا، برٹن ووڈ سسٹم۔ اس کے تحت ڈالر سونے سے جڑا ہوا تھا، دوسرے ملک اپنے ڈالر دے کر امریکہ سے سونا لے سکتے تھے۔ لیکن تب امریکہ کو ویتنام جنگ کے اخراجات تھے، تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا اور کئی ملک، خاص طور پر فرانس، سوئٹزرلینڈ، وہ ڈالر پر اعتماد کھو رہے تھے اور اپنا سونا واپس مانگ رہے تھے تیزی سے۔ اچھا، تو نکسن نے تو کہا تھا کہ یہ قدم ڈالر کو بین الاقوامی سٹے بازوں سے بچانے کے لیے ہے، لیکن کیوساکی اپنی کتاب میں اپنے امیر والد کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت بہت پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے جعلی پیسہ امیروں کو زیادہ امیر بناتا ہے اور بدقسمتی سے غریب اور متوسط طبقے کو غریب تر۔ تو کیا سرکاری وجہ ہی سب کچھ تھی؟ کیا واقعی؟ کیوساکی کو اس پر گہرا شک ہے۔ وہ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ قدم دراصل حکومت کو بغیر کسی روک ٹوک کے پیسہ چھاپنے کی طاقت دینے کے لیے تھا، جسے فیاٹ کرنسی کہتے ہیں، یعنی ایسی کرنسی جس کے پیچھے کوئی اصلی چیز جیسے سونا نہ ہو، صرف حکومت کا حکم ہو۔ یہیں پر وہ گریشم کا قانون آتا ہے کہ برا پیسہ یعنی یہ فیاٹ کرنسی اچھے پیسے یعنی سونے چاندی کو چلن سے باہر کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ قیمتی چیز سونا چاندی وہ تو جمع کر لیتے ہیں اور کم قیمت والی چیز کرنسی نوٹ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیوساکی اپنی کتاب میں ایک ذاتی واقعہ بھی بتاتے ہیں، اسی 1971 کی تبدیلی کے فوراً بعد کا۔ وہ ویتنام میں میرین کورps پائلٹ تھے۔ انہیں اپنے امیر والد کا خط ملا کہ نکسن نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا ہے، دنیا بدلنے والی ہے، اور امیر والد نے انہیں مشورہ دیا کہ سونا خریدو۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیوساکی اور ان کے ساتھی پائلٹ ٹیڈ انہیں یہ بھی نہیں بتا تھا کہ اصلی سونا دکھتا کیسا ہے۔ بالکل، اور وہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک انتہائی خطرناک مشن پر جانے کا فیصلہ کیا۔ دشمن کے علاقے میں لائنوں کے پیچھے اڑ کر گئے، ایک گاؤں میں جہاں سونے کی کانکنی ہوتی تھی، تاکہ سستی قیمت پر سونا خرید سکیں۔ وہاں پہنچے، ایک چھوٹی سی بوڑھی خاتون سے ملے جو سونے کا کاروبار کرتی تھی، اور انہیں فوراً احساس ہوا کہ وہ کتنے لا علم ہیں۔ وہ اصلی اور جعلی سونے میں فرق نہیں کر سکتے تھے، قیمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، پوری طرح اس خاتون کے رحم و کرم پر تھے۔ ارے یہ تو بڑا خوفناک تجربہ رہا ہوگا، لیکن ایک سبق بھی ملا ہوگا، ہے نا؟ کیوساکی کہتے ہیں کہ ان کے غریب والد جو پڑھے لکھے سرکاری ملازم تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے غلطیوں سے بچو، محفوظ راستہ لو۔ ان کے لیے غلطی کرنا شرمندگی تھی، ناکامی تھی۔ جی، جبکہ امیر والد جو اسکول تو نہیں گئے تھے زیادہ، لیکن کامیاب کاروباری تھے، ان کا فلسفہ بالکل الٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ غلطیاں ہی تو سیکھنے کا سب سے قیمتی ذریعہ ہیں۔ ان کے مطابق اگر آپ غلطی نہیں کر رہے تو آپ کچھ نیا سیکھ بھی نہیں رہے۔ ویتنام کا وہ سونا خریدنے کا تجربہ، جہاں جان خطرے میں ڈالی، اپنی لا علمی کا سامنا کیا، وہ کیوساکی کے لیے ایک طرح کی حقیقی مالی تعلیم تھی۔ یہ وہ تعلیم تھی جو کلاس روم میں نہیں ملتی۔ صحیح کہا، اسی لیے وہ پیسے کی مختلف قسموں کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 طرح کا پیسہ ہے۔ ایک تو خدا کا پیسہ، یعنی سونا اور چاندی، جو ہزاروں سال سے قیمتی ہیں۔ دوسرا حکومت کا پیسہ، یہ فیاٹ کرنسیاں
ڈالر، یورو، ین، پیسو وغیرہ جو حکومت کے حکم سے چلتے ہیں، اور تیسرا لوگوں کا پیسہ یعنی کرپٹو کرنسیاں جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم، جنہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ واضح طور پر سونے چاندی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف تاریخ نہیں ہے، اصل وجہ ہے اعتماد کی کمی۔ کیوساکی حکومتوں، مرکزی بینکوں اور جو مالیاتی اشرافیہ ہے ان پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ عام آدمی کے بھلے کے لیے کام کریں گے۔ سونا اور چاندی ان کے نزدیک وہ اصلی ٹھوس دولت ہیں جنہیں کوئی حکومت یا بینک یوں ہی چھاپ نہیں سکتا۔ ان میں وہ چیز نہیں ہوتی جسے مالیاتی دنیا میں کاؤنٹر پارٹی رسک کہتے ہیں۔ کاؤنٹر پارٹی رسک یہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں گے؟ ضرور۔ دیکھیے، کاؤنٹر پارٹی رسک کا مطلب ہے کہ کسی بھی مالیاتی معاہدے یا اثاثے کی جو قیمت ہے نا، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ دوسری پارٹی یعنی کاؤنٹر پارٹی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، وہ تبھی تک محفوظ ہے جب تک بینک دیوالیہ نہ ہو جائے۔ بینک یہاں کاؤنٹر پارٹی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کمپنی کا بانڈ ہے تو اس کی قدر تبھی ہے جب تک وہ کمپنی سود اور اصل رقم واپس کر سکے، وہ کمپنی کاؤنٹر پارٹی ہے۔ انشورنس پالیسی ہے تو اس کا فائدہ تبھی ملے گا جب انشورنس کمپنی دعویٰ ادا کر سکے، وہ کاؤنٹر پارٹی ہے۔ ان سب میں کوئی نہ کوئی دوسرا شامل ہے۔ لیکن کیوساکی کہتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں سونے یا چاندی کا سکہ ہے تو اس کی اپنی قدر ہے، وہ کسی دوسرے ادارے کے وعدے یا اس کی مالی حالت پر منحصر نہیں، اس میں کوئی کاؤنٹر پارٹی رسک نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں کچھ گراف بھی ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ڈالر کی قدر کیسے گری ہے۔ ایک گراف ہے جو 1913 میں فیڈرل ریزرو بننے سے لے کر اب تک ڈالر کی قوت خرید میں تقریباً 95% کمی دکھاتا ہے۔ خاص طور پر 1971 کے بعد تو یہ گراوٹ بہت تیز ہوئی۔ ایک اور چارٹ ہے جو 1971 کے بعد سونے کی قیمت کو بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں دکھاتا ہے۔ سونا اوپر گیا، کرنسیاں نیچے آئیں، اور یہ سب جڑا ہے پیسہ چھاپنے کے عمل سے، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ پیسہ چھاپنے کا عمل جسے کیوساکی ایک نام دیتے ہیں، مینڈریک میکانزم۔ مینڈریک، وہ جادوگر والا؟ ہاں جی وہی۔ مینڈریک ایک جادوگر تھا جو چیزیں ہوا میں سے بنا سکتا تھا۔ کیوساکی کہتے ہیں بینک بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہوتا ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے۔ وہ اسے ایک سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 سونے کے سکے ہیں، آپ انہیں حفاظت کے لیے کسی سنار جو پہلے بینکر ہوتے تھے کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک رسید دیتا ہے، IOU۔ آپ اس رسید کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سنار دیکھتا ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ تو ایک ہی وقت میں اپنا سونا واپس لینے نہیں آتے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے 10 سکوں میں سے 9 سکے کسی اور کو قرض پر دے دیتا ہے، صرف 10% یعنی ایک سکہ ریزرو رکھتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بازار میں آپ کی 10 سکوں کی رسید بھی چل رہی ہے اور وہ 9 سکے بھی جو قرض دیے گئے، تو 10 اصلی سکوں سے 19 سکوں کے برابر قوت خرید پیدا ہو گئی۔ یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور ہر بار جب قرض دیا جاتا ہے نظام میں جعلی پیسہ، مطلب کاغذی یا ڈیجیٹل پیسہ، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو کیوساکی کا اصل زور اس بات پر ہے کہ یہ نظام جو قانونی ہے وہ بنیادی طور پر ہوا میں سے پیسہ بنا رہا ہے، اور اس کی قیمت آخر میں عام آدمی ادا کرتا ہے، مہنگائی کی صورت میں، افراط زر، کیونکہ جب پیسہ زیادہ چھپے گا تو ہر ڈالر یا روپے کی قدر کم ہو جائے گی۔ بالکل، اور یہ نظام تب تک چلتا ہے جب تک لوگوں کا اعتماد بنا رہے۔ اگر کبھی بہت سے لوگ ایک ساتھ اپنا پیسہ بینک سے نکالنے پہنچ جائیں، اسے بینک رن کہتے ہیں، اور بینک کے پاس سب کو دینے کے لیے کافی اصلی پیسہ نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تر تو قرض پر دیا جا چکا ہے۔ امریکہ میں FDIC جیسی اسکیمیں ہیں جو $2.5 لاکھ تک کے ڈپازٹس کی ضمانت دیتی ہیں۔ لیکن کیوساکی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا واقعی اگر کوئی بڑا بحران آ جائے تو FDIC کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ سب کو ادائیگی کر سکے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب بھی حکومتوں نے بے تحاشا پیسہ چھاپا ہے، قدیم چین ہو، رومن سلطنت جنہوں نے سکوں میں ملاوٹ کی، 1920 کا ویمار جرمنی ہو یا حال کا زمبابوے وینزویلا ہو، نتیجہ ہمیشہ تباہ کن ہائپر انفلیشن رہا ہے۔ عام لوگوں کی بچتیں ختم ہو گئی جبکہ اشرافیہ وہ اکثر بچ گئیں یا اور امیر ہو گئیں۔ اور یہ ہمیں سیدھا کیوساکی کے دوسرے فیکٹ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جعلی استاد۔
ان کا موقف تو بہت سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا موجودہ تعلیمی نظام، خاص کر اعلیٰ تعلیم، وہ نہ صرف پرانا ہو چکا ہے بلکہ وہ نوجوانوں کو حقیقی دنیا کی مالی حقیقتوں کے لیے تیار ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ انہیں ہائی اسکول میں انگریزی میں ایف ملا تھا، وہ تو تقریباً اسکول چھوڑ ہی چکے تھے۔ ان کے لیے اصلی استاد وہ تھے جنہوں نے انہیں عملی زندگی اور پیسے کے بارے میں سکھایا، جیسے ان کے امیر والد اور وہ موجد بکی فلر۔ جی، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسکول ہمیں اچھا ملازم بننا سکھاتا ہے، یعنی پیسے کے لیے کام کرنا۔ یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ پیسہ ہمارے لیے کیسے کام کرے، مطلب مالک یا سرمایہ کار کیسے بنا جائے۔ یہ ان کی وہ مشہور کتاب ہے نا، وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس اینڈ بی اسٹوڈنٹس ورک فار دا گورنمنٹ۔ اس کا بھی مرکزی خیال یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول کا نظام تخلیقی سوچ، خطرہ مول لینے کی ہمت اور جو مالی ذہانت ہوتی ہے اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا نتیجہ وہ اسٹوڈنٹ لون کا بحران ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ امریکہ میں تو یہ قرض $1.7 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوساکی اسے صرف قرض نہیں کہتے، وہ اسے بھتا خوری کہتے ہیں، ایکسٹورشن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام نوجوانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی ڈگری کے لیے بھاری قرض لیں جس کی شاید نوکری کی منڈی میں اتنی قدری نہ ہو، اور پھر وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز ہی قرض کے بوجھ تلے دب کر کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو وہ بتاتے ہیں وہ ہے اسکول اور حقیقی دنیا کے اصولوں میں فرق، تضاد۔ اسکول میں اگر آپ امتحان میں کسی دوسرے کی مدد لیں یا اس کا جواب دیکھیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نقل، چیٹنگ، اور اس کی سزا ملتی ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں، خاص طور پر کاروبار اور سرمایہ کاری میں، اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں، ماہرین سے مدد لیتے ہیں، تو اسے تعاون کہتے ہیں، کوآپریشن، اور یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں اگر انہوں نے اپنی کتابیں لکھنے میں ایک اے اسٹوڈنٹ اپنی ایڈیٹر مونا کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی کامیاب مصنف نہ بن پاتے۔ ہاں، کیوساکی پر ایک اور شخص کا بھی بڑا گہرا اثر تھا، آر بکمنسٹر فلر، بکی فلر۔ فلر تو ایک غیر معمولی مفکر تھے، موجد تھے، جیوڈیسک ڈوم والے، اور مستقبل بین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، گرنچ آف جائنٹس۔ گرنچ کا مطلب تھا گراس یونیورسل کیش ہائسٹ، یعنی کائناتی سطح پر نقد رقم کا ڈاکہ۔ جی، فلر نے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ایک غیر مرئی طاقتور اشرافیہ ایلیٹس وہ دنیا کی معیشت کو اس طرح کنٹرول کرے گی کہ دولت خاموشی سے عام لوگوں سے ان کی طرف منتقل ہوتی رہے گی۔ یہ اشرافیہ حکومتوں، بڑے بینکوں، کارپوریشنوں پر اثر ڈال کر نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ اور کیوساکی کو فلر کی اس بات کی تصدیق ایک بڑی حیران کن جگہ سے ملی۔ مئی 2018 کا ٹائم میگزین، اس کی کور سٹوری تھی، میری نسل نے امریکہ کو کیسے توڑا، ہاؤ مائی جنریشن بروک امریکہ۔ اور یہ مضمون لکھا تھا سٹیون برل نے، جو خود ایک کامیاب صحافی، کاروباری اور امریکی اشرافیہ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی بات تھی۔ برل نے اپنے مضمون میں بڑی بے باکی سے لکھا کہ کیسے ان کی نسل کے جو کامیاب ترین لوگ تھے، جو بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے، قانون، فائنانس، کنسلٹنگ میں گئے، انہوں نے ایک ایسی معیشت بنائی جو دولت پیدا کرنے پر کم، مطلب نئی کمپنیاں، نئی مصنوعات، نئی نوکریاں بنانے پر کم، اور پہلے سے موجود دولت کو ادھر ادھر منتقل کرنے پر زیادہ مرکوز تھی، موونگ ایگزسٹنگ ایسٹس اراؤنڈ۔ انہوں نے ایسے پیچیدہ مالیاتی طریقے ایجاد کیے جن سے وہ خود تو بہت امیر ہو گئے، لیکن معیشت مجموعی طور پر زیادہ پیداواری نہیں بنی، الٹا زیادہ غیر مستحکم ہو گئی۔ اور یہ اشرافیہ جن کی بات کیوساکی اور برل کر رہے ہیں، ان میں بڑے سیاسی لوگ، فیڈرل ریزرو کے چیئرمین، وال سٹریٹ کے بڑے مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ وہ یہ دولت منتقل کیسے کرتے ہیں؟ کیوساکی اور برل کے مطابق وہ اس کے لیے بہت ہی پیچیدہ مالیاتی آلات استعمال کرتے ہیں جن کا نام بھی عام لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، جیسے ڈیریویٹیوز اور کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس۔ جی، کوشش کرتے ہیں انہیں آسان لفظوں میں سمجھنے کی۔ ڈیریویٹیوز ایسے مالیاتی معاہدے ہیں جن کی قدر کسی دوسری چیز جیسے اسٹاک، بانڈ، کرنسی یا کسی جنس کموڈٹی کی قیمت سے نکلتی ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ انہیں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بچنے، ہیجنگ یا اسپیکولیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس CDS وہ ایک طرح کی انشورنس ہوتی ہے جو کسی قرض جیسے بانڈ کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کے خلاف خریدی جاتی ہے۔ 2008 کے بحران میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔
कियोसाकी का नुक्ता ये है कि ये चीज़ें इतनी पेचीदा और गैर शफाफ होती हैं कि इनसे जो खतरात पैदा होते हैं उन्हें छुपाया जा सकता है और उन खतरात को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इनसे मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे बरेल ने लिखा, उन्होंने फौरी मुनाफे का नशा तो पैदा किया, लेकिन खतरात उन लोगों से अलग कर दिए जो नताइज भुगतेंगे। और जब ये निज़ाम नाकाम होता है, जैसे 2008 में हुआ, तो इन अशराफिया को अक्सर हुकूमती बेलआउट मिल जाता है। मतलब आम टैक्स दादान के पैसे से उन्हें बचा लिया जाता है। और ये हमें कियोसाकी के तीसरे और आखिरी फेक की तरफ लाता है। बिल्कुल, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जाली असासों यानी फेक एसेट्स के तस्वुर से। कियोसाकी के असासा एसेट और वाजिबात लाइबिलिटी की तारीफ तो बहुत मशहूर है, रिच डैड पुअर डैड से। बहुत सादा और अमली। असासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वाजिबात वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस। हाँ, ये रुवायती अकाउंटिंग की तारीफ से मुख्तलिफ है, और इसी तारीफ की बुनियाद पर वो अपना वो मशहूर ज़माना दावा करते हैं। आपका घर एक असासा नहीं है, ये एक वाजिबात है। ये बात तो लाखों लोगों को हैरान कर देती है। वो तो अपने घर को अपना सबसे बड़ा असासा समझते हैं। कियोसाकी ऐसा क्यों कहते हैं? देखें, इनकी दलील बहुत सीधी है। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए क्या लेते हैं? रहन लेते हैं, मॉर्गेज, जिस पर सूद देना होता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स हैं, घर की इंश्योरेंस है, मरम्मत और देखभाल के खर्चे। ये सारे खर्चे मुसलसल आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। इसलिए कियोसाकी की तारीफ के मुताबिक आपका ज़ाती घर एक वाजिबात है, लायबिलिटी। हाँ, अगर आप वही घर किराए पर दे दें और जो माहाना किराया आ रहा है वो आपके सारे खर्चों रहन, टैक्स, इंश्योरेंस, मरम्मत से ज़्यादा हो, तब वो घर असासा बन जाता है, क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। अच्छा, तो 2008 का जो बुहरान आया था, जिसे अक्सर रियल एस्टेट या हाउसिंग क्रैश कहते हैं, कियोसाकी उसे इस तरह नहीं देखते। वो कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर रियल एस्टेट का बहरान नहीं था, ये था उन जाली असासों का बहरान जो मालियाती अशराफिया ने बनाए थे। ये बहरान उन्हीं पेचीदा मालियाती आलात की वजह से आया जिनका हमने जिक्र किया, खास तौर पर वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज (MBS) और कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन (CDOs). ये क्या थे? बुनियादी तौर पर हजारों रहन को इकट्ठा करके बनाए गए पेचीदा पैकेजेस थे जिन्हें सरमायाकारों को बेचा गया। उनकी पेचीदगी, उनमें शामिल खराब कर्जे, सबप्राइम मॉर्गेजेस और उनसे जुड़े छुपे हुए खतरात ने उन्हें जाली असासों में बदल दिया। ये वही चीज़ें थीं जिन्हें वॉरेन बफेट जैसे बड़े सरमायाकार ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मालियाती हथियार कहा था, फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। अरे बाप रे! और इन डेरिवेटिव्स की मार्केट कितनी बड़ी है? कियोसाकी बताते हैं कि 2008 में ये कोई $700 ट्रिलियन थी, लेकिन 2018 तक एक अंदाजे के मुताबिक ये $1.2 क्वाड्रिलियन तक पहुंच गई थी। क्वाड्रिलियन, ये रकम तो समझ से भी बाहर है, दुनिया की कुल सालाना पैदावार से कई गुना ज्यादा। कियोसाकी सवाल पूछते हैं कि क्या होगा जब ये $1.2 क्वाड्रिलियन का बुलबुला फटेगा। वो इसे क्वाड्रिलियन का क्रैश कहते हैं। ये वाकई एक बहुत तशवीशनाक बात है, और ये खतरा सिर्फ बड़े मालियाती इदारों तक महदूद नहीं है। ये आम लोगों की जो रिटायरमेंट की बचतें हैं उन पर भी मंडला रहा है। कियोसाकी 401Ks, जो अमेरिका में रिटायरमेंट प्लान हैं, और IRAs यानी इंफ्राडी रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे मंसूबों को भी मुमकिना तौर पर जाली असासे समझते हैं। ऐसा क्यों? लोग तो यही समझते हैं कि ये उनके मुस्तकबिल की जमानत है। कियोसाकी का एतराज़ ये है कि इन मंसूबों में जो पैसा जमा होता है ना, वो अक्सर वॉल स्ट्रीट के हवाले कर दिया जाता है। वॉल स्ट्रीट उसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और हाँ, इन्हीं पेचीदा और पुरखतर डेरिवेटिव्स में लगा सकती है। आम बचत करने वाले को अक्सर पता ही नहीं होता कि इसका पैसा कहाँ लगा है, उसमें रिस्क कितना है और फीसों के नाम पर कितना पैसा कट रहा है। वो कहते हैं कि 2008 के क्रैश में लाखों लोगों की रिटायरमेंट की बचतें तबाह हो गई, और ऐसा दोबारा हो सकता है। खास तौर पर जो बेबी बूमर नस्ल है, जो अब रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रही है, उनकी अक्सरियत के पास वैसे ही काफ़ी पैसे नहीं हैं। एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में 55 साल से ज़्यादा उम्र के 40% से ज़्यादा घरानों के पास रिटायरमेंट के लिए मुनासिब पैसे ही नहीं हैं। तो यहाँ फिर वही काउंटर पार्टी रिस्क वाली बात आ गई।
آپ کی انشورنس پالیسی، آپ کے خریدے ہوئے بانڈز، بینک میں آپ کا پیسہ، آپ کا 401k، یہ سب اثاثے تبھی تک ہیں جب تک کہ وہ ادارہ جو ان کے پیچھے ہے، انشورنس کمپنی، حکومت، کارپوریشن، بینک، میوچل فنڈ کمپنی، جب تک وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہے۔ اگر وہ ناکام ہو جائے تو آپ کا اثاثہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی عدم اعتماد اور خطرے کے احساس کی وجہ سے کیوساکی بار بار اصلی ٹھوس اثاثوں پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر سونا اور چاندی۔ وہ ان کو رکھنے کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہم انہیں چند اہم نکات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، حقیقت اور اعتماد۔ سونا چاندی اصلی ہیں، ہزاروں سال سے دولت کی شکل رہے ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ جعلی پیسہ، فیاٹ کرنسی اور جعلی اثاثے وہ حکومتوں اور بینکوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ دوسرا، کوئی کاؤنٹر پارٹی رسک نہیں۔ جیسا ہم نے بات کی، اصلی سونا چاندی رکھنے میں کسی دوسرے کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں۔ ان کی قیمت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن یہ صفر نہیں ہو سکتی، جیسے کسی کمپنی کا سٹاک یا بانڈ ہو سکتا ہے۔ تیسرا، نظام پر عدم اعتماد۔ کیوساکی مانتے ہیں کہ موجودہ مالیاتی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غیر منصفانہ ہے اور امیر غریب کا فرق بڑھا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ نظام بڑے بحران کی طرف جا رہا ہے۔ چوتھا، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سونا، جسے وہ خدا کے آنسو کہتے ہیں، وہ حقیقی دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے۔ اور پانچواں، انہیں حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ مطلب کم رقم سے بھی آپ اصلی سونا یا چاندی جیسے چھوٹے سکے یا بارز خرید سکتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلا؟ رابرٹ کیوساکی کی کتاب فیک یہ دراصل ایک بہت بڑا انتباہ ہے، ایک ویک اپ کال ہے۔ وہ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس مالیاتی نظام پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اور جن چیزوں کو ہم قیمتی اثاثے سمجھتے ہیں، ان میں سے بہت کچھ ان کے مطابق جعلی ہے۔ اور یہ نظام اس طرح بنا ہے کہ چند لوگ یعنی اشرافیہ وہ فائدے میں رہیں جبکہ باقی عوام نقصان اٹھائیں۔ یقیناً، لیکن کتاب کا آخری پیغام مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ عمل پر اکسانا ہے۔ یہ مالی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتی ہے، نہ صرف اسکول کی تعلیم بلکہ حقیقی دنیا کی مالی سمجھ بوجھ۔ یہ تنقیدی سوچ کی دعوت دیتی ہے، مطلب صرف وہ نہ دیکھیں جو آنکھیں دکھاتی ہیں، بلکہ اپنے دماغ سے وہ دیکھیں جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے مالی مستقبل کا کنٹرول خود سنبھالیں، بجائے اس کے کہ اندھا دھند ماہرین یا نظام پر بھروسہ کرتے رہیں۔ اور شاید ان کے امیر والد کی وہ چینی کہاوت یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے، صاف پانی میں مچھلی نہیں پکڑی جا سکتی۔ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی مواقع اکثر غیر یقینی، غیر شفاف یا مشکل حالات میں ہی ملتے ہیں۔ ان کو پہچاننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم، ہمت اور تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف سطح پر تیرنے کے بجائے گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ واقعی گہری سوچ ہے۔ تو چلیں اپنے سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ کیوساکی کے جعلی پیسے، جعلی استاذہ اور جعلی اثاثوں کے ان چیلنجنگ خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ہم حقیقی قدر اور جعلی قدر کے درمیان فرق کرنے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی میں کون سے عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟